اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے تحت ہے. وہ مقصد اللہ رب العالمین، اللہ رب کریم کی رضا الہی ہے. بہت شعبے ہیں دنیا کے. کوئی شعبہ الیکٹریشین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی شعبہ مزدور اور گلکار کا طبقہ ہے، کوئی شعبہ، بہت شعبے. اب میں کون سے شعبے آپ کے سامنے بیان کروں؟ ہر شعبے کی ایک اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ جو اس شعبے کا رکن اور حصہ ہے اس کے دل میں اس شعبے کی اہمیت ہے. ایک فیلڈ میں ایک مزدور ہوتا ہے، اس کے دل میں اس شعبے کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ میں مزدوری کروں گا، بچوں کے لیے پیسے کماؤں گا. پھر اسی شعبے میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے شعبے میں اس کے اپنے کام کی اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ ایک ٹائم پہ مزدور کو بھی فارغ کر سکتا ہے، وہ ایک ٹائم پہ ملازم کو بھی فارغ کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی لا سکتا ہے، کیونکہ اس کام کے امیدوار بہت ہوتے ہیں. بے روزگاری بڑھ چکی ہے. تو اس شعبے کی اہمیت دنیا سے منسلک نہیں ہے. ہم جو جمع ہوئے ہیں اس کی اہمیت دنیا کے ساتھ منسلک نہیں ہے. اس کی اہمیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. اب میں ایک بیان میں بات کر رہا تھا، بنات کا مدرسہ تھا، مجھ سے ایک پرچے پہ سوال کیا گیا کہ ہم علم کر کر کیا بنیں گے، عالمہ بن کر ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. تو میں نے اسے چھوٹا سا مثال دیا، حالانکہ انہوں نے اس ٹائم کیمرے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بیانات ریکارڈ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ چل رہے ہوں. ان کو میں نے اس پرچی کا چھوٹا سا جواب دیا. میں نے کہا آپ لوگ بہت سادہ لوح طالبات ہو. میں نے کہا میری بات کو مکمل طور پر سمجھو. ایک ہوتا ہے کاریگر اور ایک ہوتا ہے مزدور. کاریگر اور مزدور میں فرق ہوتا ہے. کہتا آپ کی بات کو ہم سمجھے نہیں. میں نے کہا مزدور کی اہمیت مزدوری تک ہوتی ہے، کاریگر کی اہمیت کام کو سنوارنے تک ہوتی ہے. آپ لوگوں کی مثال کاریگر کی ہے، پھر بھی بات کو نہیں سمجھے. میں نے مزید ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے ایک مثال دی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میں کشتی کا سفر کر رہا تھا. ابھی تصوف والے حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو حضرات ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اور بزبان حال بات سننا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بزبان حال بات یہ ہوتی ہے کہ ایک غیر جاندار چیز سے کچھ معنی نکالے. کہتے میں کشتی میں سفر کر رہا ہوں اور کشتی میں بیٹھا ہوں. کشتی میں ایک لکڑی گزر رہی ہے. کیا گزر رہی ہے؟ لکڑی گزر رہی ہے اور کشتی ہے. میں کشتی میں بیٹھا، اس میں لکڑی کا ٹکڑا گزر رہا ہے دریا میں. اب یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کی جنس اور کشتی کی جنس ایک ہی ہے. اسی طرح نا، کشتی کس چیز سے بنتی ہے؟ لکڑی سے بنتی ہے. اور لکڑی ابھی اس دریا میں لکڑی کی شاخ وہ بھی گزر رہی ہے اور کشتی بھی گزر رہی ہے. اب اس
جو لکڑی کا ٹکڑا گزرا یہ اب دیکھ رہی ہے لکڑی کشتی کو، کشتی پہ رنگ ہوا ہے، سوارا گیا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لکڑی نے بزبان حال اس کشتی سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ میں بھی لکڑی ہوں، میرا بھی اسی درخت سے تعلق ہے جس کا تمہارا درخت سے تعلق ہے، میری جنس اور تمہاری جنس ایک ہی ہے، لیکن میں فضول کی پھر رہی ہوں، میں محمل ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تم سواری گئی ہو، تم پہ رنگ کیا گیا ہے، تم میں لوگ بیٹھے ہیں، تم لوگوں کو سہولت دے رہی ہو، میرا کیا فائدہ؟ تو اس کشتی والی لکڑی نے بزبان حال جواب دیا کہ میں ایک کاریگر کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، میں ایک کاریگر کے ہاتھ لگ گئی تھی، اس نے مجھے اس نتیجے تک پہنچا دیا، مجھے باکمال کر دیا۔ تم اگر کاریگر کے ہاتھ چلی جاؤ تو تم بھی باکمال ہو جاؤ گی۔ تو میں نے ان کو کہا آپ کاریگروں کے ہاتھ میں ہو، علم کر رہے ہو، عالم کا پوری رات سونا، غیر عالم کا پوری رات عبادت کرنا، وہ عالم کا عبادت کرنا، عالم کا سونا عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے غیر عالم کی، عابد کی عبادت سے عالم کا سونا بہت افضل ہے۔ کہتے ہیں نا عالم کی نظر، عالم کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پہ ہوتی ہے، عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھانے میں ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے، ہم اپنی بچیوں کو دین سکھانے میں ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ابھی بہت زیادہ دستر بندیوں کے سیزن چل رہا ہے، بیانات چلتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے، لیکن ادھر ایک ہی بات کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو الگ مزاج میں بات کروں گا، کیونکہ آپ لوگ انشاءاللہ کل امت کے رہنما بنو گے، آپ لوگوں کی وجہ سے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ لوگ وسیلے بنتے ہو۔ آپ لوگ خود سے امپریس کسی کو مت کرنا کہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، نہیں، آپ لوگوں کو بنانے کی سوچ کرو کہ لوگوں کی اصلاح کس چیز میں ہے، اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دو۔ آج عاملین حضرات کیا کرتے ہیں، تمہارا ذہن پڑھتے ہیں، تمہارا تعصب جس سے ہے، پھر کہتے ہیں کہ تم پر جادو اس نے کیا ہے، پھر کہتے ہیں تم پر تعویذ اس نے کی ہے، ساس کو بہو کے ساتھ لڑا رہے ہیں، بہو کو ساس سے لڑا رہے ہیں، ساس کو داماد کے ساتھ لڑا رہے ہیں، یہی ہمارے عاملین کی دکانیں چل رہی، لیکن ہم تو ان کے خلاف نکلے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو عقیدہ اللہ سے جوڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتانا ہے اور فالو کروانا ہے لوگوں پر۔ ابھی ایک ایسا مجمع تھا تو اس میں سینکڑوں لوگ میرے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ ایسے لوگ ہو، میں آپ لوگوں پہ محنت اس لیے کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے پر، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کل یہ چیز پھیلے گی، اور ہم چاہتے ہیں یہ چیز پھیلے، یہ سلسلہ پھیلے، لیکن اخلاص اور رضائے الہی کے ساتھ، اس مقصد سے نہ پھیلے کہ ہمارا نام بن جائے، نہیں، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہم کام کرنے والے بن جائیں، ہماری وجہ سے امت مسلمہ میں سدھار آ جائے، نہ کہ ہم شرمندگی کا باعث بن رہے ہوں، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوں، نہ، اس کا باعث ہم نہیں بننا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے خیر پھیلے، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے فساد ختم ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے پیار بانٹا جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے محبت، اتفاق، سکون بانٹا جائے۔ ابھی ایک انسان ہے، اس پہ غم کا لمحہ آتا ہے، کیا غم کا لمحہ آتا ہے، وہ تمام زندگی خوشی میں گزار لے، لیکن اس سے وہ غم کا لمحہ نہیں بھولتا۔ اب ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، اس پہ تکلیف کا لمحہ آ جائے، مصیبت کا لمحہ آ جائے، وہ تمام زندگی یاد رکھے گا، لیکن اس دوست کو نہیں بھولے گا جس نے اس کے ساتھ تکلیف میں ساتھ نہ دیا ہو۔ دیکھو سکون میں ساری دنیا تمہارے ساتھ ہے،
جب مال ہوگا تمام دنیا آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ اب تکلیف کے اوقات میں جس بندے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا ہے، آپ کا دامن چھوڑا ہے، تمام زندگی اس سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہوتی ہے، منا دے خوزے پر سخت ہو کے برے خوشتے، یہی بات نکل جائے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ غیر عالم ہے، چاہے عام آدمی ہے، چاہے وہ تبلیغی حضرات ہیں، چاہے جو بھی ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، منا اس نے تو مجھے سختی میں چھوڑا ہے، اس نے سختی میں میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ اور جو سختی میں اجنبی بندہ آ جائے اور آپ کا ہاتھ تھام لے تو آپ اس کی تمام زندگی قدر کرتے ہو، حالانکہ اس دوسرے بندے کے لیے وہ کام کچھ کام نہیں ہوگا، لیکن اس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوگا تو آپ یہ سمجھو گے کہ مڑا یہ تو میرا سب سے مخلص دوست ہے، اس کی قدر بھی کرو گے، اس کا احترام بھی کرو گے، اس کو پیار بھی دو گے، اس کو محبت بھی دو گے۔ کیوں؟ اس نے سختی کے وقت آپ کا ہاتھ تھاما ہے۔ تو آپ خود سوچ کرو، یہ دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، پاؤں دکھ جائے، ہاتھ دکھ جائے، تکلیف آ جائے تو دل سے کیا آواز نکلتی ہے؟ یا اللہ۔ اسی طرح نا اللہ کا نام بس بے زبان، یعنی حال میں تکلیف میں ایک دم سے اللہ کا نام، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب گناہ سرزد ہو جائے، دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی دیکھ لے ایک دم، اللہ لوگوں نے دیکھ لیا، اللہ سے نہیں ڈر رہا لیکن کیا کہہ رہے؟ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو تکلیف میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو سکون میں بھی اللہ کو پکارو، راحت میں بھی اللہ کو پکارو، خوشیوں میں بھی اللہ کو پکارو۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، سکون کے لمحات میں اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے، لیکن میری بات یاد رکھنا، تکلیف کا لمحہ آتا ہے، ہر وقت نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، امتحان بچوں کے ہو رہے ہوں، اسٹوڈنٹس کے، کالج یونیورسٹی کے، اسکولوں کے، مصلی میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ بس تو ہی کرے گا، یا اللہ تو ہی کرے گا۔ جیسے امتحان کا نتیجہ آ جائے سب سے پہلے نماز کو چھوڑا جاتا ہے۔ رمضان میں کیا کیا جاتا ہے؟ صرف رمضان میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک رمضان خان ہوتا ہے، ایک جمعہ خان ہوتا ہے، ایک عید خان ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف رمضان خان بنے، رمضان میں تراویح میں بھی پوری مسجد بھری ہوگی، حالانکہ تراویح پڑھنی چاہیے، تراویح بہترین عمل ہے، لیکن فرض کو چھوڑ کر تراویح کو ترجیح دی جا رہی۔ پھر جمعے کی نماز ہے، کیوں 7 دن میں نماز فرض نہیں ہے، صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ جمعے کی نماز میں مسجد کی 3 صفیں بھری ہوتی ہیں، واللہ میں مسجد جاتا ہوں مجھے جگہ نہیں ملتی، میں اپنی بات کروں گا۔ رمضان میں میں تراویح کے ختموں میں پھرتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، 5 رمضان سے میرے بیانات شروع ہو جاتے ہیں، پھر 27 رمضان تک بیانات چلتے رہتے ہیں، پروگرامات چلتے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عید کا دن ہوتا ہے، فجر کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا، ظہر کی نماز میں مسجد رو رہی ہوتی ہے، وہ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمین رو رہی ہوتی ہے کہ نمازی کہاں پر ہے۔ ہم صرف رمضان تک مسلمان ہیں، ہم صرف جمعے کے دن تک مسلمان ہیں، ہم صرف عید کے دن تک عید مبارک کے لیے مسلمان ہیں، باقی ہم میں مسلمانوں کی کوئی تیور نہیں رہا، مسلمانوں کا ہم میں کوئی اخلاق نہیں رہا۔ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اصلاح کی طرف جوڑنا ہے، اپنے دل کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس میں بہت ذکر کر رہا ہوں، کروڑوں بار میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، لاکھوں بار میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، بس میں ہی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، تم سے تمہارے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ داعی کبیر تھے، اور اس امت کے ایک عظیم انسان تھے، اس دور کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی صفات سے نوازا تھا جس کی قید نہیں، ہم نے تو ان کی باتیں ہی سنی ہیں زندگی میں، اور ان کی باتیں سنتے ہی ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب ان کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے تو کیا ہوتا۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا گیا کہ
اس 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے. اس میں سے ایک جنت میں جائے گا. وہ کون سا جنت میں جائے گا؟ تو وہ بڑے لوگ تھے، سوچ ان کی یہ نہیں کہ دیوار تک، ان کی سوچ پوری عالم پہ تھی. اس نے جواب دیا وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو ان 72 کی سوچ اور تربیت کرے گا اور ان کو دین کی طرف لائے گا. جواب ایسا دیا، میں اس دن جب میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا میرا عقل اس پہ کام چھوڑ دی. میں نے کہا جواب 2 جملوں میں، ایسا جواب کہ سالوں نہیں ہزاروں سالوں کی بات اس میں 1-2 جملوں میں اس نے بند کر دی. جو ان 72 کی فکر کرے گا. بس آج ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہے کہ حلال جا رہا ہے واللہ ہمیں نہیں پتا. 1000 روپے حرام کمانے سے یا 1 روپے حرام کمانے سے کچھ نہیں ہوتا. پیٹ میں حرام گیا، نسلوں کو حرام جا رہا ہے، ہمارے بچے حرام کھا رہے ہیں، ہماری اولادیں حرام کھا رہے ہیں، ہمارے اہل ویال حرام کھا رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. جھوٹ بول کر رزق کھانا یہ بھی حرام ہے. کسی کو دھوکہ دے کر رزق کمانا، حالانکہ آپ نے حلال کمایا لیکن دوسرے کو بولے ایسے 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 گھما کر، حرام ہے. دوسرے کو تنگ کر کے رزق کمانا حرام ہے. ہر قسم کے ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں. ہمارے بچے ہیں، قسم خدا کی 16 سال 17 سال کے لڑکے ہوں گے، غسل کے فرائض ان کو نہیں آئیں گے، غسل وہ نہیں جانتے، کلمے کے فرائض وہ نہیں جانتے، نمازیں وہ نہیں جانتے، اور ہم بیٹھے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہے اور کوئی سب کچھ نہیں. نہیں، ہر شعبے کی زندگی میں ایک اہمیت ہے اور اس دنیا میں اہمیت ہے. چاہے وہ کارپینٹر ہے، چاہے وہ رنگساز ہے، چاہے وہ مستری ہے، چاہے جو ہے، دنیا میں ان شعبوں کی اہمیت ہے. اسی طرح تصوف کے شعبے کی اپنی ایک اہمیت ہے. صرف عملیات کی نسبت سے اس شعبے کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اصلاح نفس کے لیے اس شعبے کو فالو کیا جائے. الحمدللہ ہمارے مریض یہاں آتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہمارے یہاں مریض آتے ہیں عامل بن جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ نسبت کی برکت کی وجہ سے. یہ صرف اور صرف محض نسبت کی برکت ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. لیکن ہمیں چاہیے، اتنی جلدی ہمیں نسبت مل جاتی ہے، اتنی جلدی ہمیں شیخ کا قربت مل جاتی ہے، اتنی جلدی ہمیں شیخ کا پیار مل جاتا ہے، اتنی جلدی ہمیں وہ مل جاتا ہے، پھر اپنے محسنوں کو ہی ہم بھول جاتے ہیں. جو محسن ہوتا ہے اسی کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. جو پہلی سیڑھی پر چڑھنا سکھا دے وہی سب کچھ ہے، جو آپ کو منزل پار کرنا سکھا دے وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اسی کو کراس کر کے اگلے دوسرے رستوں پہ چل پڑتے ہیں. تو آپ خود سوچو، جس محسن کو آپ بھول جاؤ، کیا اس سے آپ کو فائدہ ملے گا؟ اس منزل سے بالکل نہیں ملے گا. مقصد تو یہ ہے کہ محسن کو یاد رکھا جائے. آج اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے. مدارس میں بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. صرف قرآن پڑھانا یہ ایک اپنے جگہ ایک شعبہ ہے. قرآن پڑھانا، کتابیں پڑھانا یہ اپنا ایک شعبہ ہے. اچھا، بہترین اور بڑے شعبے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پڑھانا، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنا یہ علماء اور قراء پر فرض کا درجہ رکھتا ہے. ان کے اولاد تو ان کی تربیت، ان کے والدین ان کی تربیت کریں گے نہیں کریں گے، لیکن والدین کے بعد آپ کا حق بنتا ہے ان پر کہ ان بچوں کی تربیت کرو، ان بچیوں کی تربیت کرو. اپنے گھر میں بچوں کو بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھا دو. میری چھوٹی سی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے اور محمد کا نام لے. بس نہ لے ماں کا نام، نہ لے باپ کا نام، نہ لے دادی کا، نہ لے نانی کا، نہ لے. میری دلی خواہش ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے. اور باخدا میں اپنے شیخ کا ذکر اس کو لگاتا ہوں، وہ سکون سے سو جاتی ہے. سورہ رحمان کی تلاوت لگا تو سکون سے سوتی ہے. آج کل میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا، انہوں نے بچوں کے جھولوں میں باقاعدہ میوزک اور گانے فٹ کیے ہوئے، وہ بچے میوزک اور گانے سے سو جاتا ہے. تو جب اس بچے کو تم میوزک اور گانے کی تربیت، ابھی عموماً دیکھیں میرے گھر میں میرے شاگردوں نے اور ہم نے بہت بڑے بڑے جھولے لائے ہیں، میری بچی کے لیے گفٹ میں آئے ہیں بہت بڑے بڑے جھولے.
مہنگے ترین ہزاروں کی قیمت میں، وہ جھولے کے آن کر کفار کی ترتیب پہ میوزک لگا ہوا ہے. کیا میوزک لگا؟ میوزک سے اگر بچہ میوزک سے لوری لیتا ہے اور سوتا ہے تو یہ بچہ کل کیا تربیت پائے گا؟ آپ خود بتاؤ، یہ بچہ کل تربیت کر سکے گا؟ وہ تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی جہنم کی راہوں پر چلا دیا، تو وہ کل قرآن کی لذت کو محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا. جو عمر تربیت کی ہوتی ہے ہم اس عمر میں اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اور جو عمر تربیت کی نہیں ہوتی اسی عمر میں ہم اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے. پھر تبلیغیوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، پھر پیروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، پھر عالموں کے پیچھے پڑے. ابھی ہمارے ادھر علاقے میں ایک بچہ ہے، میرے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، میں کسی وقت میں مدرسہ پڑھاتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. وہ کبھی ٹک ٹاک بناتا تھا، کبھی فیس بک بناتا تھا، کبھی کیا داڑھی وغیرہ. میں اس کے والد کو بولتا تھا کہ اس بچے کو سمجھاؤ، یہ غلط راہوں کی طرف چل پڑا ہے، خود کو خوبصورت کرنا اور لڑکیوں کی طرف بنانا. میں اس کو سمجھاتا تھا، اس کا والد نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا ہے بچہ ہے، مڑا چلنے دو. اس کے میرے بھی الفاظ 6 سال پرانی بات ہے، زیادہ سال نہیں. قسم خدا کی کل مجھ سے ملا اور رو پڑا. کہتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اسکول چھوڑ دی، کالج چھوڑ دی، نشوں پہ پلٹ گیا، تماشوں پہ پلٹ گیا، ہجڑوں کے خواجہ سراؤ کے ڈانسوں پر پلٹ گیا، کس کس کاموں پہ نہیں پلٹ گیا. میں نے کہا میں نے آپ کو 6 سال پہلے میرا کام تھا تربیت کے لحاظ سے بولنا کہ اس بچے کو سمجھا دو. اب تم نے بگاڑا تو تم ہی سب سے پہلے جہنم میں اس کے ساتھ جاؤ گے، پھر وہ بعد میں جائے گا، کیونکہ حاکم تم تھے، اس کے سمجھانے والے تم تھے. تم نے اس کے بولے چھوڑو بچہ ہے، بس بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. اب وہ ذمہ داری کا وقت آ گیا، وہ ذمہ داری کے لمحات میں غیر ذمہ دار ہو گیا. جس وقت وہ غیر ذمہ دار تھا اس کو ذمہ داری کی تربیت دیتے، وہ خود ذمہ دار ہوتا. لیکن ہم لوگ ان تربیتوں سے دور ہیں، ان چیزوں سے دور ہیں. ان باتوں کا مقصد الحمدللہ بہت زیادہ علماء ہیں، آپ لوگ قاری حضرات، چھوٹے بچوں کی تربیت کرو. انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں سکون پھیلے گا، آپ لوگوں کے بچے سکون سے رہیں گے. جو دوسروں کی اچھا سوچتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اچھا کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے سوچوں کی اصلاح کرو. کوئی برا کرے اچھا کرو، کوئی ستائے اس کو بدلے میں مت ستاؤ. بہت بس نہیں چل رہا، ستا بس سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ سے دعا کر لو یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، میرے حق میں اس کو بہتر کر دے، بات ختم کر دو. پھر اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. ابھی کسی انسان میں عیب ہوتا ہے، وہ بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے. یہ چیزیں مت کرو، بس اللہ سے دعا کر دو. جو ستا رہے خاموشی اختیار کر دو، اللہ راستے نکالے گا، اللہ سب کچھ کرے گا. میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین، میں نے آپ کو شروع میں بولا اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل کیا ہے، اور پھر ہم پہ سب سے بڑا فضل کیا، ہمیں سلسلے سے جوڑا ہوا ہے، ایک بہترین اور عالیشان نسبت سے جوڑا ہوا ہے. اس نسبت کا نام نقشبندیہ شاذلیہ ہے. اتنی عظیم نسبت سے ہمیں جوڑا ہوا ہے اللہ نے، تو اس نسبت کی قدر کرنا بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ نسبت کی قدر کیسے کی جاتی ہے. نسبت کی قدر انہی ذرائع سے کی جاتی ہے، اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے ذہنوں کو پاک کر کے، اپنی سوچوں کو پاک کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھا تعاون کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ اے ابراہیم، آپ کے خوشیوں کے سکون والے بہترین دن کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ دن جو آگ میں تھے. جو سختیوں کے دن ہوتے ہیں اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. کیا؟ جو سختیوں کے مصیبتوں کے دن اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ اللہ یا اللہ. یہ کہ اللہ سے باتیں کرنا انسان سیکھ جاتا ہے، مناجات کرنا سیکھ جاتا ہے، ایک بہترین زندگی گزارنا سیکھ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ سختیاں ختم ہوتی ہیں پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. یونس علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے بہترین دن کون سے تھے؟ کہا مچھلی کے پیڑ پہ جو تھے. ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا کہ جو بیماری کے تھے. تو اپنی مصیبتوں کو اپنے سامنے رکھو. مصیبتیں نہیں آتی، آپ جو مصیبت اپنے لیے ٹینشن بناتے ہو یہی مصیبت ہے آپ کے لیے.
دین سے دوری کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا اچھا کیا کرو لوگوں کے ساتھ کہ یار اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، یہ بندہ نہیں دے۔ ہم اچھا کس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں اجر دے، یہ بندہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، یہ اجر نہیں ہے، یہ الٹا بدلہ ہے۔ تو بدلے کے لیے نیکیاں نہیں کرنی، تمام امت کی سوچنی ہے۔ ہم نے ایک بہترین مشن اپنایا ہوا ہے، اس میں تمام امت کی سوچیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے رہے قافلہ بنتا گیا۔ تو تھوڑے بندے محنت کریں گے اور سوچ وسیع رکھیں گے، قافلے بنتے رہیں گے۔ ہماری وجہ سے ایک بندہ، میں ہر بیان میں بات کرتا ہوں، نجات والا بن گیا، راہ نجات والا۔ یہی ہمارے لیے سب کچھ۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔